ویلکم بیک جی. جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, فارمر چیف جسٹس ہیں جی. جاوید قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپیچمنٹ جو سی ہے, جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں امپیچمنٹ کے لیے اب فگرز پورے کرنے, امپیچمنٹ کیسے ہوگی, یہ آپ کچھ بتائیں گے کیسے کیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ میرا سوال ان سے یہ تھا کہ پہلے سیشن میں جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. جو الیکٹورل کالج نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اس میں پارلیمنٹل اسمبلیز بھی آ جاتی ہیں. اس الیکٹورل کالج کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. سپوز یہاں پر یہ کہ اس کی اسمبلی کی اور اس کی چاہیے ہوگی. اس سے زیادہ اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ یہ آئین پہ اوتھ اٹھاتے ہیں اور آئین میں اوتھ اٹھاتے وقت یہ چیز نہیں ہے جو 3 نومبر کے بعد یا 3 نومبر سے جو یہ سب کچھ ہوا ہے وہ اس میں نہیں ہے. جس طرح 8th امینڈمنٹ تھی, 17th امینڈمنٹ تھی. اب وہ کانسٹیٹیوشن پہ چلے گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, جس طرح ضیاء صاحب نے بھی کہا جی میں اسمبلی کو مانوں گا ہی نہیں جب تک آپ یہ انکارپوریٹ نہیں کرو گے. مشرف صاحب نے بھی کہا کہ آپ انکارپوریٹ نہیں کرو گے تب تک میں مانوں گا ہی نہیں. الیکشنز جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں آئین کے تحت. اس زمانے میں الیکشنز ہوئی تھیں وہ جو PCO کے تحت, جو بھی ایک آرڈر تھا ضیاء صاحب کا, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا 2002. اس مرتبہ الیکشنز ہوئی ہیں آئین کے تحت. بائی ورچو آف ناٹ انڈورسنگ the all acts done right from 3rd November down till جو بھی اس کی ایمرجنسی جب اٹھائی گئی ہے تو بھی امپلائڈ ہو گیا. آپ نے ججز کو بلا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں جائیں جوڈیشری میں آپ 2/3 پہ نہیں جاتے ہو, آپ ایگزیکٹو پاور لیتے ہو, 2/3 کو چھوڑ دیتے ہیں. ججز کہتے ہیں ہم نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی ایمرجنسی کو نہیں مانے گا. اچھا اس میں ایک پروپورشن آف ججز بیٹھے تھے. اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو PCO کے ججز ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ انویلڈ ہے. لیکن جو لا کہتا ہے کہ اس کو اوور رول کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ ججز چاہیے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو دوسرے ججز جو PCO کے تحت آئے تھے ان کی اتنی بڑی نہیں تھی جو بینچ کی اسٹرینتھ جس سے وہ ہوتا ہے. اس میں خود جوڈیشری آ کے وہ کیس کھول دیتی ہے جی کہ جی وہ کیس کھولیں جو پریزیڈنٹ صاحب کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری کی پوری الیکشن پریزیڈنٹ صاحب کی جو ہے وہ وائڈ ہے کانسٹیٹیوشن. یہ ساری چیزیں اب آئیں گی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم آف ہسٹری آف پاکستان. لیکن سوورین سب سے اہم چیز ہے سوورین. فیوچر پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا کیا ہے جی؟ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا فیوچر کیا ہے؟ اب اٹ از ویل ریٹن آن اے وال. آئی مین the question you are asking from me یا تو یہ کہ اس پورے کے پورے مینڈیٹ کو لا کے آپ کہیں کہ جی اس کو مینڈیٹ کو نہیں مانتے ہیں, صدر صاحب کا فیوچر ہے. لیکن آپ چلے جاتے ہیں, دیکھیں آپ چلے جاتے ہیں پھر 71 والی صورت. جاوید صاحب ایک پریزیڈنٹ کو دیکھیں, وہ بھی تو پریزیڈنٹ ہے نا, ان کے ساتھ بھی ان کی ٹیم ہے, انہوں نے ایڈوائزرز بھی ہیں ان کے ساتھ, سب کچھ ہیں. اب کیا خیال ہے آپ کا, ایک پریزیڈنٹ جو ان سے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہوئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ سارا سینیریو جو ان سے نیا بن رہا ہے اس میں اگر آپ کہیں گے کہ وہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ ایک تو امپیچمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ وہ ہو گیا نا امپیچمنٹ کا. اچھا وہ ہوتی ہے نہیں, دوسرا سپریم کورٹ سے ورڈکٹ آئے, یہ طریقہ ہو گیا, غلط تھے, الیکشن غلط ہوئے, ٹھیک ہے. اور اگر ججز بحال نہیں ہوتے, نواز شریف صاحب پوری کی پوری جو ووٹ بینک لے کے آئے ہیں, نواز شریف صاحب تو جوڈیشری کا ووٹ لے کے آئے نا. He was having a clear stand on judiciary issue with People's Party. And that's why he got more seats from Punjab. And Punjab is very, clear against Musharraf Sahab. It is one way a referendum against Musharraf Sahab. President صاحب کے خلاف یہ ریفرنڈم بھی کہا جا سکتا ہے. ایک چیز مجھے میں سمجھنا چاہوں گا اور لوگوں کو بھی میرے خیال میں پتہ چلی کہ جو جتنی چیزیں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے بولی, لائک الیکشن کراؤں گا, فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤں گا, کروائے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بولا جی کہ میں جو بھی سٹیپس لیتے رہے, وہ جو بھی کمٹمنٹ کرتے رہے, ماں سوائے 1-2 کے, وہ پوری کرتے رہے. پھر کہاں پہ پرابلم آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے مٹھی میں کیا ہو رہا ہے جی؟ تھرپارکر میں پیپل آر سو انوائڈ, ان کے ووٹ کی بے حرمتی ہوئی ہے. کیسے؟ زبردست ریگنگ ہوئی ہے. 3 presiding officers went to press conference yesterday. They have gone all evidence. دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کے اندر اگر مٹھی میں اگر ایک اور چیز, اب وہ ووٹ آف ریسپیکٹ نہیں ہوئی نا, آپ اور میں تو نہیں جانتے نا. پیپل آر اسٹینڈنگ اگینسٹ ارباب رحیم. ارباب رحیم صاحب کے پاس
میں جہاں تک سندھ کو جانتا ہوں وہاں رہنے کے لیے بھی چانس نہیں. جاوید صاحب یہ تو دیکھیں نا اتنی بڑی ملک ہے, اتنے بڑے وہاں پہ بہت ساری ریگنگ پولنگ اسٹیشن ہے بڑی ہوئی, اس کے بعد بھی ایک پولنگ اسٹیشن میں اگر اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ مشرف گھر چلا, میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بیسس بنائی جا سکتی ہے کہ مشرف گھر چلا جائے, کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایسے ہو گئے جو مشرف گھر چلا جائے. باہر اس کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے. یہ بھی میں مانتا ہوں کہ یہ الیکشنز کو فری اینڈ فیئر تو نہ کہا جائے, لیکن ریلیٹیولی اتنی بڑی فساد نہیں تھی. یہ الیکشنز ہوئے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں. ہاں, اس کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے. دیکھیں اتنا جو سا ہے, اتنا کام چل رہا ہے, اس کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے. اور دھاندلی ہوئی ہے, اور جو کوسچن آف ڈگری اگین جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں ماضی میں, اتنی بڑی دھاندلی آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ اتنا الیکشن جو ہوا, لیکن جو اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں گاڈ فوربڈ یہاں پہ اتنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی. جی, اس میں آرمی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک کال لے لیں جی, حافظ حسین احمد صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, فارمر ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. جی ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رانا صاحب. ٹھیک ہے آپ؟ بالکل. اچھا حافظ صاحب, یہ کیو لیگ کے جو پرابلمز تھے, پرابلمز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے دعوے تھے ان کے الیکشن میں جانے سے پہلے کہ جی دے ول سویپ دا الیکشن, اور نواز لیگ بھی کہیں نظر نہیں آئے گی اور پیپلز پارٹی بھی کہیں نظر نہیں آئے گی, اینڈ دے لائک بی آل اوور اگین, اور 5 سال کے لیے پھر حکومت کریں گے. یہ کیا وجوہات ہوئی کہ ایک دم اتنا سیٹ بیک کیسے مل گئے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کیو لیگ نے جو منصوبہ کیا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ابو ظبی اور دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پرویز مشرف کے مفاہمتی معاہدے کی بنیاد پر. اور اس وقت جو مفاہمتی معاہدہ تھا اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ محترمہ وزیر اعظم بنیں گی, تیسری بار کی جو قید ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اور پرویز مشرف صدر بنے گا. اور اس میں بنیادی طور پر امریکہ اور یورپین یونین اور ان اتحادی ممالک نے جو افغانستان میں برسر پیکار انہوں نے عمل کیا تھا, لیکن درمیان میں جو صورتحال بدلی. اور اس میں ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب معاہدہ ہوا تھا اس وقت پرویز مشرف وردی میں تھے, اور جب انتخاب ہوا ہے اس وقت وردی ان کے جسم پہ نہیں تھی, اور وہ فوج کے اس عہدے سے الگ ہو چکے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہے, ہلو جی جی, جو صورتحال کی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی گزشتہ 8 سالوں میں ہوا ہے اس کا سارا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور اس آمریت کے دور میں پرویز کے قریب جتنا جو قریب تھا اسے اس کا نقصان پہنچا. اور پھر یہ جو آٹے کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, اور جو وزیرستان کا جامع افسا کا, یہ تمام چیزیں مجتمع ہو کر انہوں نے اپنے اثر کو دکھا دیا ہے. حافظ صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی الیکشن, یہ جو الیکشن 2008 میں ہوئے ہیں, اگر یہ الیکشن 2007 کے شروع میں کرا دیے جاتے تو سینیریو آج مختلف ہوتا؟ ہاں دیکھیے جی, یقیناً جب مرض جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ پہلے انتہائی کم ہوتا ہے, لیکن جب وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے. یقیناً 2007 کے بعد جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, اور جس میں بنیادی طور پر 9 مارچ کا معاملہ, اور اس کے بعد جامع حفصہ ہے, پھر 12 مئی جو کراچی میں جو کچھ ہوا, یہ تمام چیزیں ہوئی تھی. پھر 3 نومبر نے جو ہے وہ تابوت میں وہ آخری کیل ثابت ہوا تھا. اس کے بعد جو غیر آئینی اقدامات, اور پھر جانے والی اسمبلی سے اپنے آپ کو غیر آئینی طور پر صدر کا منتخب کرنا, یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ فوج اور عوام کے درمیان میں جو خلیج اس دور میں پیدا ہوا تھا اسے بانٹنا بہت ہی ضروری تھا. اور اللہ کرے کہ یہ خلیج ختم ہو تاکہ ملک میں جو ہماری فوج ہے جو ایک عظیم. حافظ صاحب, یہ MMA کا ووٹ بینک جو ہے یہ کیوں کم ہوا؟ جی اس میں یہ ہے کہ MMA متحد نہیں رہ سکی, متحدہ مجلس عمل. بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے فیصلے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کی بجائے APDM کے پلیٹ فارم کو, کس کی وجہ سے متحد نہیں تھی MMA؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ APDM جب بنا تو اس میں یہ چلے گئے ہمارے رہنما, اور اپوزیشن کو متحد کرنے کی جو کون سے رہنما حافظ صاحب چلے گئے؟ یہ کون سے رہنما چلے گئے؟
وہ تو سب چلے گئے. قاضی صاحب گئے تھے, شروع میں مولانا صاحب گئے تھے جنہوں نے دستخط کی, لیکن بنیادی طور پر بائیکاٹ کا جو رول ڈالا وہ نواز شریف صاحب نے ڈالا. لیکن جب عمران خان, محمود خان اچکزئی اور قاضی صاحب اور یہ اس پہ چل پڑے تو اس وقت ہمارے ایم ایم اے کے سپریم کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کریں گی تو پھر ایم ایم اے بھی اس پہ بائیکاٹ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا انڈائریکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایم اے کو توڑنے میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اے آر ڈی کے ساتھ یہی کچھ ہوا, اور اللہ کرے کہ اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماضی ہے وہ اس کو اگر نظر انداز کیا جائے, خدا کرے مستقبل میں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیا میثاق جمہوریت جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نہیں آنے والی اسمبلی میں اس پہ عمل درآمد ہوگا, اب یہ طے ہونا باقی ہے. بائیکاٹ کر کے حافظ صاحب کو غلطی تو نہیں کی آپ لوگوں نے؟ جی, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں, غلطی تو اس لیے کہ بائیکاٹ کا فیصلہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوا تھا, اس لیے تو باقی 4 جماعتوں نے اس میں حصہ لیا. تو آپ جو ایم ایم اے پہ میں دوبارہ آتا ہوں, اس پہ سوال پہ دوبارہ جا رہا ہوں میں. ایم ایم اے کو جو توڑا گیا یا ٹوٹی یا آگے پیچھے ہو گئے لوگ, اس میں نواز شریف صاحب نے جو ایشورنسز دی تھی کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, اس پہ وہ خود قائم نہیں رہے. دیکھیے جی, ہم تو ایم ایم اے میں جو 4 جماعتیں تھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے توڑا ہے. نہیں, ابھی تک ٹوٹا نہیں ایم ایم اے, کیونکہ نہ قاضی حسین احمد کو اب تک ایم ایم اے کی صدارت سے ہٹایا گیا, نہ انہوں نے دیگر جماعتوں کے سربراہوں کو آگ کیا ہے, بلکہ ایم ایم اے غیر فعال رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم ایم اے مستقبل میں دوبارہ متحد و متفق ہو سکے. آپ کون سی پارٹی میں آج کل؟ جی, آپ آج کل کون سی پارٹی میں؟ میں آپ کی پارٹی میں, اور میں دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں. کن دونوں کو؟ تمام اکابرین کو, قاضی صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور اب ہماری کوشش تو یہ ہے کہ زرداری اور آپ کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. جی, آپ کی حافظ صاحب ابھی شرارتیں ختم نہیں ہوئی. نہیں جی, جب تک آپ لوگ کریں گے شرارتیں ہمیں لڑانے کی تو ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. لڑا کوئی نہیں رہا آپ کو, آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں. میری تو پارٹی کوئی بھی نہیں ہے, میری تو کسی پارٹی کا ساتھ نہیں ہے. میں تو دیکھیے جی, میں نے اصولوں کی بات کی اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اب تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب بھی میثاق جمہوریت پہ عمل درآمد کریں تاکہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہو سکے اور کوئی سانحے سے ہم بچ سکیں. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. حافظ حسین احمد صاحب تھے جی, ماشاءاللہ از لائک فل آف وٹ. لیکن یہ کہ ہاں ان کا وٹ میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آیا ان کو. ویری نائس پرسن, ویری نائس پرسن, اور بڑے اچھے آدمی ہیں اور کوئکلی جواب دیتے ہیں. آپ اس کو چھیڑیں تو وہ بالکل جو ہے, اینڈ I find him like a very jolly type of person. Very unlike مولانا. Very unlike مولانا. Absolutely, absolutely. لیکن ان کی باتیں جو ان سی ہیں جی, اپنی ذات میں خود ایک بہت بڑی ہستی ہیں یہ, اور بڑے اچھے پولیٹیشین بھی ہیں, اور ایک وہ ٹپکل ٹیگ جو ان سا ہے وہ اس سے ہٹ کے بات ورچو بھی رکھی. دیکھا آپ نے کہ پوری کی پوری اندر جا کے پارٹی کے اندر باتیں کرتے رہے, پارٹی کا ڈسپلن نہیں, کافی اسٹینڈلی. اچانک جب دیکھا کہ پارٹی بالکل ہی جو ہے وہ چلی گئی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو نکال کے باہر کھڑے ہو گئے. دیٹ از سم ویئر کانشنبل, ہی فیلٹ ہمسیلف فار دیٹ ریزن. اچھا, ابھی کیا ہوگا جی, مجھے ذرا سمجھائیں تھوڑا سا کہ یہ ابھی پی پی پی, پی ایم ایل این مل کے گورنمنٹس بنا رہے ہیں, تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں سندھ میں. پی ایم ایل این از اے ڈفرنٹ آئیڈیالوجی, پیپلز پارٹی. دیکھیں وہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, لوگ بھی یہ سمجھنا چاہیں گے. وہ کوشچن تب آتا ہے جب ڈیموکریسی اپنی سسٹینیبلٹی میں چلی جاتی ہے. نہیں, جب ڈیموکریسی سسٹینیبل نہیں ہے. نہیں, میں پرابلی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو ابھی دونوں مل کے ایک گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایم کیو ایم کو باہر بھی رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ پیپلز پارٹی بٹ نواز. بہت بڑا غلط جاتی ہوگی, بہت جاتی ہوگی. آپ دیکھیں ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کی ہسٹری لے کے جائے, اس کی بات کی جا سکتی ہے, اس پہ کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم از ریپرزینٹنگ اے ووٹ بینک, دیٹ از آف مہاجرز. جی جی. اور ہم 90s میں دیکھا, ہم نے ان کو بالکل دیوار سے لگایا اور بہت بڑی احساس محرومی ڈیولپ ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم بلوچستان کے آپریشن کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم 90 کے آپریشن کو کنڈیم کرتے ہیں. اس طرح سے جو 12 مئی کو ہوا, جنہوں نے بھی کیا, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں.
They are our part. They are living here. They are in Pakistan. They are Pakistanis. और सदर साहब की जो भी चीजें हुई हैं, उनके जो एलाइज रहे हैं, उनको सजा नहीं आनी चाहिए। और बिल्कुल जो सदाई साहब कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन एक सिनेरियो ये है, पीपल्स पार्टी के साथ जब भी मिलकर एमक्यूएम ने हुकूमत बनाई, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, होगी भी नहीं, एक साल भी नहीं चलेगी, डिफरेंसेस आ गए। फिलहाल उनको एन लीग जोन सी है वो लेना नहीं चाह रही, एन लीग रेस्पॉन्सिबल होगी कहीं जाके। एन लीग को, मुस्लिम लीग नून को जो है वो थोड़ा सा समझ आता है, उनका वोट बैंक बड़ा इंटरेस्टिंगली बड़ा कॉन्स्टेंट वो है, अवेयरनेस है। लेकिन एमक्यूएम को साथ लेके नहीं चलना चाह रहे, वो नवाज शरीफ नहीं चल रहे, तो ये चलना चाहते हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब भी पीपल्स पार्टी का इनके साथ इत्तेहाद हुआ एमक्यूएम का, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं। लेकिन जब भी एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ पीपल्स पार्टी के साथ और टूटा, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास माजी में जाते थे। इस मरतबा नवाज शरीफ साहब वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब खुद वो एस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है नवाज शरीफ, माजी के वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। पता नहीं कुछ और नवाज शरीफ साहब अपने आप को जो आप बता रहे हैं वो उस तरह, मैंने कहा शायद मकसद कुछ और था। अच्छा, तो अब एमक्यूएम जो ज्यादा पीएमएलक्यू तो डाइल्यूट हो जाएगी, वो तो कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल अपनी जो पोजीशन, क्या मतलब टूट जाएगी? यू श्योर अबाउट इट? बिल्कुल, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, the moment General Saab is going, the moment General Saab is if not a president there at the seat, and the moment if he is clearly coming up that government नहीं बनवा सकते किसी तरह से, पीएमएलक्यू बिल्कुल डेफिनेटली बहुत तेजी से टूटेगी। चलिए ठीक है जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि जब आप देखेंगे क्यू लीग वाले देखेंगे कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट साहब नहीं बनवा सकते, यही था, आई एम राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? अच्छा, कि नहीं बना सकते तो क्यू लीग टूट जाएगी। अपोजिशन में बैठने वाले ये लोग हैं भी नहीं। दूसरा पंजाब का जो मूड है, we'll have to like wind up over here जी, we're running out of time। तो जावेद काजी साहब थे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है, ये कंक्लूड ये कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर पता चलेगा लोगों को या क्यू लीग वालों को कि वो प्रेसिडेंट साहब उनके साथ नहीं चल सकते और प्रेसिडेंट साहब उनके साथ नहीं रहेंगे, तो क्यू लीग टूट जाएगी। और मियां नवाज शरीफ साहब पहले ही क्यू लीग वालों को बता चुके हैं कि भी आप आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज अ न्यू सिनेरियो, नई एक चीज सामने आई है जी। इन्होंने लिंक किया है कि प्रेसिडेंट साहब की वजह से वो प्रेसिडेंट साहब अगर नहीं रहते तो पीएमएलक्यू भी नहीं रहेगी अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं रहते तो। खैर, एनीवेज वी येट टू सी क्या होता है कल जी, क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो बनता है। So thank you very much for being with us. I'll see you tomorrow. I'll see you on Monday now, same time. Allah Hafiz.